نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے زمین کا طوق بنائیں گے. اللہ اکبر. جب گھر میں بٹوارا ہوتا ہے نا، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو کی تھی، پیارے رسول نے فرمایا تھا 1450 سال پہلے. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میری 2 بہنیں، فلاں بھائی کے پاس اتنی جائیداد چلی گئی، دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے. اللہ نے قرآن پاک میں میراث کے اوپر باقاعدہ آیات نازل فرمائی اور یوں فرمایا کہ میرے محبوب میری وصیت ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دینا ہے. جب باپ مر جاتا ہے تو سارے بیٹے تیار ہو جاتے ہیں اور بیٹی کا کوئی نام لیتے نہیں بہن کو کچھ نہیں دیں گے. اسلام نے کہا بہن مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں، بہن مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں بیٹی کو، ماں کو اس میں جائیداد میں سے حصہ دینا مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا. اور جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، جب تک بہن کو حق ادا نہیں کر دیتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. تو جب جائیداد کا بٹوارا کرنے جاتے ہو تو بہنوں کا خیال رکھا کریں. اور یہ جن پراپرٹیوں پر قبضہ کر کے خوش ہوتے ہو یا جن مالک مکانوں کے خلاف اسٹے لے کے خوش ہوتے ہو کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، کمال نہیں کیا. زندگی میں ایک چیز کی گارنٹی نہیں ہے، باقی بہت چیزوں کی 100 سال کی گارنٹی ہے. یہ عمارت جس نے بنائی اس نے سوچا ہوگا 500 سال چلے گی، لیکن یہ 1000 سال چلے گی، اس کی گارنٹی. ابن صفی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا انسان جب پلاننگ کرتا ہے نا تو اس ساری پلاننگ میں ایک چیز بھول جاتا ہے. کون سی؟ پلاننگ کرتا ہے کہ شادی کروں گا، بچے ہوں گے، کوٹھی بناؤں گا، فیکٹری بناؤں گا، فلاں جگہ گھومنے جاؤں گا، یہ کپڑے خریدوں گا، فلاں ہوٹل کے اندر جائیں گے، فلاں کار خریدیں گے. کہتا ساری پلاننگ تو فٹ ہوتی ہے، بس یہ بھول جاتا ہے کہ اس پلاننگ میں کسی موڑ کے اوپر موت کھڑی ہوئی ہے. جب وہ آ گئی ساری کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی. جن کو پلاٹوں پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے رشتہ داروں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، یا جو پاور میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ فلاں فیکٹری آج سے ہماری ہے، اتنے پیسے لو چلو نکلو. پاور میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہمیں پسند آ گئی نکلو. حکایت رومی میں لکھا ہے کہ بادشاہ ایک باغ میں گیا، ایک اللہ والوں کا باغ تھا، اس کو بڑا پسند آیا، کہنے لگا کچھ کھلاؤ. تو انہوں نے ایک انار کھلایا بڑا مزیدار. تو دل میں برائی آ گئی کہ یار میں باغ پہ قبضہ نہ کر لوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں. تو کہنے لگا یار ایک اور کھلا دو. جب دوسرا انار کھایا تو دیکھا بالکل کڑوا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ یہ پہلے والا میٹھا تھا، یہ کڑوا ہے؟ فرمایا پہلے تیری نیت میٹھی تھی، اب تیری نیت کڑوی ہے. تو جو لوگ دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس امید پہ کہ یہ مر جائے، ان کا بٹوارا ہو جائے، ہم قبضہ کر لیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے زمین کا طوق بنائیں گے. طوق سمجھتے ہیں؟ گلے کے اندر جو ڈالا جاتا ہے، جو پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں گلے میں طوق ڈالا جاتا ہے. جس کو جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، غریبوں کی، مظلوموں کی، جو دھکے سے سودا کرتا پھرتا ہے کہ نہیں میری تو افسری ہے جی، میں حکومت میں ہوں، یہ جگہ لینی ہے ہر حالت میں. جن کو شوق ہے غریبوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا، جن کو شوق ہے اپنی مرضی پر جائیداد خریدنے کا، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا چند دن کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا تالا لگایا کائنات میں کہ بندہ اکلا ہی آتا ہے، جب جاتا ہے تو اس خزانے میں سے کچھ لے کے نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا جینا دے لئی تو پاپ کمایا کتھے نے تیرے کر دے. جس اولاد کے لیے جائیداد اکٹھی کرتا پھرتا ہے، جس بیوی کو آرام پہنچانے کے لیے لوگوں سے ٹھگیاں مارتا ہے، جس جھوٹی حیثیت کو بنانے کے لیے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا طوق بنائیں گے، زمین کا طوق.
ساتوں زمینوں کا توق اتنا وزنی ہوگا کہ جب گردن میں پہنایا جائے گا گردن ٹوٹ جائے گی. اور کیا کہیں گے فرشتے کہ تجھے بڑا شوق تھا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا, تیرے اندر بڑی امنگ تھی کہ ہاں مجھے تو پراپرٹی چاہیے, پراپرٹی پر قبضہ کرنا ہے, پڑوسی کا مکان خریدنا ہے, سامنے والے کا خریدنا ہے, دائیں والے کا خریدنا ہے, چاہے مقدمے ڈال کے خریدا جائے, چاہے پریشر کے ساتھ خریدا جائے. فرمایا بڑا تجھے شوق تھا نا کہ ہمیں زمین چاہیے, تو لو ابھی اس زمین کا مزہ چکھو. میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے. کوئی آ جاتا کرایہ دار, شروع میں بہت مسلمانوں نے مکان کرائے پہ یہاں لیے ہوں گے جو مائیگریٹ ہوئے, تو کسی نے آ جانا, لوگ اپنی قوم کے حساب سے جواب دیتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جواب دو. جو اس لیے فیصلہ اپنے حق میں کرنا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے میں مسلمان ہوں, یا یہ ہندو ہے میں ہندو ہوں, یہ سکھ ہے میں سکھ ہوں, یہ دلت ہے میں دلت ہوں, یہ جینی ہے میں, اس لیے فیصلہ اپنے بندے کے حق میں کرنا چاہتا ہے کہ ہم مذہب ہیں تو پھر وہ مذہبی نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کرایہ دار, کہ مولانا صاحب ہم فلاں جگہ اتنے سال سے کرایہ دار ہیں, اب مالک مکان کہتا ہے خالی کر دو. اب وہ کس امید کے ساتھ آتے تھے کہ شاہ امام صاحب کو ملنے جا رہے ہیں, یہ تو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں, یہ کہیں گے کیسے خالی کر دو بھائی, اسٹے لے لو, کمشنر کو کہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا مکان خالی ہونے دیں. میں نے اپنے والد مرحوم کو بذات خود دیکھا, جس نے کبھی آ کے یہ بات کہی. آج دنیا میں ایسے ہزاروں کرایہ دار ہیں جن کے مالک مکانوں نے ان کو اس دور میں دکان مکان دیے جب وہ کچھ بھی نہیں تھے, جب ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. آج کروڑوں پتی بھی ہو گئے, پھر بھی مالک مکان کی جگہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اگر ایک ناجائز جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی, وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا, تو ایک قبضے کے مکان میں پڑے ہوئے نفل بھی اللہ کو قبول نہیں ہو سکتے. یہ کہاں سے سکھایا تمہیں کسی نے کہ جس بندے نے ہمدردی کی ہو اس نے گناہ کیا؟ جس بندے نے 30 سال 40 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کو اپنی جگہ چھوٹے سے کرائے کے اوپر دے دی, اس نے آپ سے گناہ کیا کہ جس کی جگہ کی بدولت آپ کروڑ پتی بن گئے, اور آج پھر اس سے اکڑتے ہو, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو, تماش بینیاں کرتے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میں جاؤں گا. یہ پیسے سانپ بن کے قبر کے اندر آئیں گے, دنیا میں وہ اولاد بچانے نہیں آئے گی جس اولاد کے لیے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حق مارنے والے لوگ نہیں پسند, اللہ کو حق مارنے والے لوگ پسند نہیں ہیں, چاہے وہ نمازی ہوں, روزے دار ہوں, چاہے دیانت دار ہوں. کتنے لوگ ہیں جو بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو بار بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوگا؟ مفلس کون ہوگا یعنی غریب بندہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو کھانے کے لیے ہو. فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے. سنو نبی علیہ السلام کس کو مفلس کہتے ہیں. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن روز محشر میں پیش ہوگا, جس کے نامہ اعمال میں کئی سو حج لکھے ہوں گے, کئی سو عمرے لکھے ہوں گے, جس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہوں گے, زکوٰۃ بھی ہوگی, صدقات بھی ہوں گے, نمازیں بھی ہوں گی, مسجدوں کی تعمیر بھی ہوگی, مدرسوں میں حصہ داری بھی ہوگی. فرمایا لیکن جب یہ پیش ہوگا نا, دوسری طرف سے سارے مظلوم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ پیش ہوگا تو دوسری طرف سے مظلوم. کون مظلوم؟ گھر کے نوکر جن کا حق مارا گیا, مزدور جن کا حق مارا گیا, پڑوسی جن کی جگہ پر ناجائز قبضہ کیا گیا, وہ لوگ جن کو ناجائز گالی دی گئی, جن کی سر بازار بیزتی کی گئی. فرمایا وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ یہ بندہ تو ہمارا مجرم ہے. دنیا میں ہم کمزور تھے, بول نہیں سکتے تھے,
تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اچھا ان کا حساب برابر کرو بھائی. اب جیسے کوئی آیا کہ یا اللہ مجھے گالی دی تھی سرے بازار، میرا قصور نہیں تھا لیکن یہ گھمنڈ میں تھا، اس کو شوق تھا لوگوں کی بے عزتی کرنے کا. ہاں چلو اتنی نیکیاں، اتنے عمرے لے جا بھائی، تو اپنا حساب کر. لوگ آئے جائیں گے، کوئی حج لے جائے گا، کوئی عمرے لے جائے گا، کوئی زکاتیں لے جائے گا، کوئی صدقے لے جائے گا. اتنا مفلس ہو جائے گا کہ جتنی لاکھوں نیکیاں لائیں ساری خالی، اور ادھر دینداری پھر بھی باقی ہے. دنیا میں جب دینداری کھڑی رہے تو بندہ مکان بیچ دیتا ہے، کرائے پہ چلا جاتا ہے، بعض اوقات دینداری پھر ختم نہیں ہوتی. یہ سب کچھ دے دے گا، دینداری باقی رہے گی. فرشتے اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ اب کیا کریں، دیندار تو اب بھی کئی باقی ہیں. دیکھو کیا دردناک منظر ہوگا. حکم ہوگا کہ پھر کیا ہوا، اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جو ان کے گناہ ہیں اس کے کھاتے میں ڈالتے رہو، ان کو خالی کر کے بیچتے رہو. سستا سمجھتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کی جائیداد پر، کسی کی زمین پر، اور جائیدادیں چھوڑو، رسول اللہ نے بات کمال کی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بالشت، 1 فٹ جگہ، 1 انچ جگہ، جس نے 1 قدم کی جگہ، جس نے بس 4 انچ جگہ، فرمایا جس نے ناجائز قبضہ کر لیا کسی کی جگہ کے اوپر، قیامت کا دن ہوگا. دنیا میں تو ذلیل ہوا ہی ہوا، دنیا میں تو اس لیے ذلیل ہوا، پڑوسی کہتے ہیں دیکھو دبنگ ہے، ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. دنیا میں تو جب آگے سے گزر جاتا ہے لوگ پیچھے سے برا بھلا کہتے ہیں کہ بدماش ہے جی، اپنی سیاسی پاور کی وجہ سے ہمارے سے دھکا کر رہا ہے. دنیا میں بھی ذلیل ہے. فرمایا آخرت میں 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا. پہلے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.